بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 118 سے آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے، اور مضمون ابھی تک زمانہ جاہلیت کے جو بھی توہمات تھے، جو ان کے مشرکانہ عقائد تھے، اہل عرب کے، اہل مکہ کے، اور اہل مکہ کے ساتھ ساتھ ارد گرد جو یہود تھے، ان کی جو بھی چالیں تھیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ان کا بھی راز فاش کرتا ہے، اور مسلمانوں کو بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو اس بات کی تسلی اور تشفیع دی جا رہی ہے مسلسل اس سورہ مبارکہ میں کہ ان کی جہالت کے جواب میں آپ اپنے ایمان پر قائم رہیں، ثابت قدم رہیں، اور اکثریت کی رائے کو کبھی بھی درست نہ سمجھیں، بلکہ حق وہی ہے جو آپ کے رب نے صاف صاف کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اور ابھی بھی وہی مضامین جاری ہیں، اور درمیان میں حلال اور حرام کا ایک مختصر سا تذکرہ اس لیے آیا کیونکہ عرب میں ان لوگوں نے بہت سی حلال چیزوں کو اپنے اوپر خود بخود اپنے آپ سے حرام ٹھہرا لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس طرح کے توہمات کی بھی تردید کی۔ لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ پھر اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جن جانوروں پر اللہ کا نام لیا گیا ہو ان کا گوشت کھاؤ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو؟ اور یہاں پہ ان تمام غلط طریقوں کے جو اکثر اہل زمین نے بطور خود قیاس اور گمان سے تجویز کر لیے، اور جنہیں مذہبی حدود اور قیود کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ ایک وہ پابندیاں ہیں جو کھانے پینے کی چیزوں میں مختلف قوموں کے درمیان پائی جاتی ہیں، اور بعض چیزوں کو لوگوں نے آپ حلال قرار دے لیا ہے، حالانکہ اللہ کی نظر میں وہ حرام ہے، اور بعض چیزوں کو انہوں نے خود حرام ٹھہرا لیا ہے، حالانکہ اللہ نے انہیں حلال کیا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ سب سے زیادہ جاہلانہ بات جس پر پہلے بھی بعض گروہ مصر تھے اور آج بھی دنیا کے بعض گروہ مصر ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر جو جانور ذبح کیا جائے وہ تو ان کے نزدیک ناجائز ہے، اور اللہ کے نام کے بغیر جسے ذبح کیا جائے وہ بالکل جائز ہے۔ اسی کی تردید کیے ہوئے اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں سے فرما رہا ہے کہ اگر تم حقیقت میں اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس کے احکام کو مانتے ہو تو ان تمام اوہام اور تعصبات کو چھوڑ دو جو کفار و مشرکین میں پائے جاتے ہیں۔ ان سب پابندیوں کو توڑ دو جو خدا کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر لوگوں نے خود اپنے اوپر عائد کر لی ہیں۔ حرام صرف اسی چیز کو سمجھو جسے اللہ نے حرام کیا ہے، اور حلال اسی کو ٹھہراؤ جسے اللہ نے حلال ٹھہرایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے، اس کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے، اور یہ تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ نحل میں اس کو ڈیپتھ کے ساتھ سمجھیں گے کہ حالت اضطرار میں اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو کھانے کا حکم دیا ہے۔ اور اس میں ایک مختصر یہ ہے کہ حالت اضطرار یہ ہے کہ انسان کی جان جانے کا خطرہ ہو، اس حد تک بھوک اس پر غلبہ پا لے، اس حد تک وہ اتنے دنوں کا بھوکا ہو کہ اس کی اگر وہ نہ کھائے گا تو اس کی جان چلی جائے گی، اور پھر وہ اس میں سے خواہ وہ چیز حرام بھی ہو تو اتنا کھا سکتا ہے کہ وہ اس کی زندگی بچ جائے، اور وہ بکراہت کھائے، یعنی دل کی رغبت کے ساتھ نہ کھائے، اور صرف اتنا کھائے کہ جسٹ وہ سروائیو کر جائے۔ تو یہ اس طرح کی حالت کو حالت اضطرار کہا گیا ہے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ وہی بات فرما رہا ہے جو پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھی کہ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، کہ بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں۔ ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی، اور جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ تو ان چیزوں میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، بالکل ہم نے علم قرآن کا ایک الف بے جو ہے نا وہ نہیں پڑھا ہوتا، صرف ہم نے ایک ایز پر روٹین جو ہم مسلمان ہونے کے لیے ہمارے پاس ایک ہوتا ہے کہ ہم نے ایک بار قرآن پڑھ لیا ہے، بس ہمیں نہیں پتہ اس میں حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو حلال ٹھہرایا، کس چیز کو حرام ٹھہرایا، اور پھر یہ حلال اور حرام کا علم تو اتنا زیادہ ریسپانسبلٹی کا علم ہے کہ آپ کو اس کے لیے پھر مزید احادیث سے آپ گہرائی میں جا کر ان چیزوں کے متعلق جان سکتے ہیں۔ تو کبھی بھی خود سے خود جو ہے فتوے جاری نہ کریں حلال کے اور حرام کے، جس چیز کو آپ پسند نہ کرتے ہوں یا جو چیز آپ کی طبیعت پہ گراں گزرے یا آپ کو نقصان دے، آپ ساری دنیا کو اس سے منع کرنے لگ پڑیں کہ یہ چیز نہیں کھانی۔ آج کل ہم ایک بات بہت سنتے ہیں کہ گائے کا گوشت جو ہے وہ نہیں کھانا چاہیے، اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں کہ جس میں ان کے پاس دو فرشتے آئے مہمان بن کر، تو آپ نے ان کی خدمت میں بھنا ہوا بچڑا پیش کیا، اور ایک حلال جانور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں پتہ نہیں کون کون سے فائدے رکھے ہیں اس کے گوشت میں، لیکن ہم نے چکن کو اور وہ چیز جو بالکل جس کے اندر سوائے میں کہتی ہوں ہوا کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس چیز کو ہم اپنے بچوں کو ہلاتے ہیں، لیکن ہم کچھ تو سٹیٹس کانشیس ہو جاتے ہیں کہ مٹن کیونکہ ایکسپینسو ہے، مٹن کیونکہ ذرا مہنگا ہے، ہم تو مٹن کھاتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کھاتے۔ جو چیز اللہ نے حلال ٹھہرائی ہے وہ کھائیں، الا یہ کہ وہ چیز آپ کی طبیعت کے لیے نقصان دہ ہو جائے تو پھر آپ انڈیویجولی کوئی شخص اس کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن سب کے لیے ان چیزوں کو منع کرنا بہت گناہ ہے اور کفران نعمت ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور اعتراضات القاء کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو۔ اور جھگڑا کس طرح کریں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ علماء یہود جہلائے عرب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے کے لیے جو سوالات سکھایا کرتے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ جسے خدا مارے تو وہ حرام ہوا اور جسے ہم ماریں وہ حلال ہو جائے۔ اور اس کی تفصیلات ہم سورہ مائدہ میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ جانور جو گر کر مر جائے یا اس کی ایک خود بخود سے موت ہو جائے ذبح کرنے سے پہلے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہودی جو تھے وہ عرب کے جاہل لوگوں کو اور سادہ لوگوں کو اس قسم کے سوالات دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ تو یہ ایک ادنا سا نمونہ ہے اس ٹیڑھی ذہنیت کا جو ان نام نہاد اہل کتاب میں پائی جاتی تھی۔ وہ اس قسم کے سوالات گھڑ گھڑ کر پیش کرتے تھے تاکہ عوام کے دلوں میں شبہات ڈالیں اور انہیں حق سے لڑنے کے لیے ہتھیار فراہم کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس طرح کی باتوں کا جواب دیا ہے کہ شیاطین، کن کو شیاطین کا ہے؟ ایسے انسان جو ہیں تو انسان لیکن انسانیت کو بہکا کر شیطانیت جیسے کام کرتے ہیں اور شیطانیت کا توق اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں، تو وہ اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور اعتراضات القاء کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو۔ یعنی ایک طرف اللہ کی خداوندی کا اقرار کرنا اور دوسری طرف پھر اللہ سے پھرے ہوئے لوگوں کے احکام پر چلنا اور ان کے مقرر کیے ہوئے طریقوں کی پابندی کرنا شرک ہے۔ توحید یہ ہے کہ زندگی سراسر اللہ کی اطاعت میں بسر ہو، اللہ کے ساتھ اگر دوسروں کو اعتقاداً
مستقل بذات متاع مان لیا جائے تو یہ اعتقادی شرک ہے، اور اگر عملاً ایسے لوگوں کی اطاعت کی جائے جو اللہ کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر خود اوامر و نواہی کے مختار بن گئے ہوں تو یہ عملی شرک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، تو یہاں موت سے مراد جہالت اور بے شعوری کی حالت ہے، اور زندگی سے مراد علم و ادراک اور حقیقت شناسی کی حالت ہے۔ جس شخص کو صحیح اور غلط کی تمیز نہ ہو اور جسے یہی معلوم نہ ہو کہ راہ راست کیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے، اور جو اپنے خالق کی معرفت ہی نہ حاصل کر سکے، وہ طبیعت کے نقطہ نظر سے چاہے ذی حیات ہو مگر حقیقت کے اعتبار سے اس کو انسانیت کی زندگی میسر نہیں ہے۔ وہ زندہ حیوان تو ضرور ہے مگر زندہ انسان نہیں۔ زندہ انسان در حقیقت صرف وہ شخص ہے جسے حق اور باطل، نیکی اور بدی، راستی اور ناراستی کا شعور حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو کہ پہلے وہ مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی، یعنی اس کو ہدایت کے نور سے اور نور بصیرت سے اس کی دل کی آنکھ کو ہم نے جب کھول دیا تو اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے۔ کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہو اور کسی طرح ان سے نکلتا نہ ہو؟ یعنی تم کس طرح یہ توقع کر سکتے ہو کہ جس انسان کو انسانیت کا شعور نصیب ہو چکا ہے اور جو علم کی روشنی میں ٹیڑھے راستوں کے درمیان حق کی سیدھی راہ کو صاف دیکھ رہا ہے، وہ ان بے شعور لوگوں کی طرح دنیا میں زندگی بسر کرے گا جو نادانی اور جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں؟ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ سجدہ آیت نمبر 18 میں اس طرح فرمایا، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ کیا بھلا وہ شخص جو مومن ہو اس کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہو؟ لا یستوون، وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں اس طرح بیان کیا، افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ بھی کیا بھلا وہ شخص جس کا آیت کا مفہوم اس طرح کہ جو اوندھا چل رہا ہو اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو سیدھا صراط مستقیم پہ چل رہا ہو؟ یعنی کہ ہماری دنیا کی جو ہماری بظاہر کی جو نظر ہے نا، اس سے تو ہمیں سب لوگ بڑے عقل مند بھی لگ رہے ہوتے ہیں، باشعور بھی لگ رہے ہوتے ہیں، اور بلکہ دنیاوی لحاظ سے جو جتنا تیز ہے، جتنا شاطر، جتنا دنیا دار ہے، اس کو ہم اتنا زیادہ سمارٹ اور اتنا زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا؟ جاہل۔ اللہ نے اس کو مردہ، ایک مردے سے اس کو تشبیہ دی کہ جو اپنے رب کو، جس نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا، جس نے اپنے مقصد تخلیق کو نہیں پہچانا، وہ محض ایک مردہ ہے۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، یعنی جن لوگوں کے سامنے روشنی پیش کی جائے اور وہ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیں، جنہیں راہ راست کی طرف دعوت دی جائے اور وہ اپنے ٹیڑھے راستوں پر ہی چلتے رہنے کو ترجیح دیں، ان کے لیے اللہ کا قانون یہی ہے کہ پھر انہیں تاریکی ہی اچھی معلوم ہونے لگتی ہے۔ وہ اندھوں کی طرح ٹٹول کر چلنا اور ٹھوکریں کھا کر گرنا ہی پسند کرتے ہیں۔ ان کو کانٹے دار جھاڑیاں جو ہے نا، وہ باغ اور پھول نظر آتے ہیں۔ انہیں ہر بدکاری میں مزہ آتا ہے، ہر حماقت کو وہ تحقیق سمجھتے ہیں، اور ہر فساد انگیز تجربے کے بعد اس سے بڑھ کر دوسرے فساد انگیز تجربے کے لیے وہ اس امید پر تیار ہو جاتے ہیں کہ پہلے اتفاق سے ہم سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن اب ہم
جو بھی کریں گے اس میں ہمیں کامیابی ہو جائے گی، یا وہ اپنی جہنم کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے قدموں کو یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ شاید کسی بڑی شاندار منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن شیطان ان کے اعمال کو اسی طرح مزین کر دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بھی اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے راستے دکھائے گئے۔ تو جنت کا راستہ، جہنم کا راستہ جو تھا وہ بہت خوبصورت تھا، بے حد خوبصورت وادیوں سے اور پھلوں سے اور پھولوں سے، اور آسان ترین وہ راستہ تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس راستے پہ چلنا پسند نہیں کرے گا، مفہوم حدیث ہے، اور وہ جہنم کا راستہ تھا۔ لیکن جب آپ کو جنت کا راستہ دکھایا گیا تو وہ پرخار تھا اور بہت مشکل اور کٹھن تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ مفہوم حدیث یہ اس طرح ہی ہے کہ اس راستے پر کون چلنا پسند کرے گا، مطلب اتنا مشکل راستہ کون چنے گا۔ لیکن وہ جنہوں نے پھر اللہ تعالیٰ نے جن کو نور بصیرت بھی دے دیا، اور جنہوں نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی، جن کو وہ روشنی مل گئی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی بسر کرتے ہیں، وہ پھر اسی راستے کو اپنے لیے چنتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں۔ دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے۔ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ازل سے جب ہم نے انبیاء علیہم السلام کے قصے سنے، چاہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ تھا، چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تھا، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تھا، تو انکار کرنے والے کون تھے؟ انکار کرنے والے وہاں کے سرداران تھے، اکابرین تھے، کیونکہ ان کی سرداریاں، ان کے جو حکمرانیاں تھیں، وہ اگر وہ ایک اللہ کو تسلیم کر لیں تو وہ جو مخلوق خدا جو ان کو سجدے کرتی تھی، جو ان پر چڑھاوے چڑھاتی تھی اور جو ان کو اپنا معبود سمجھتی تھی جیسے فرعون کو، تو وہ پھر ان کے اپنے سارے مفادات جو تھے وہ اس طرح ان پہ ضرب پڑتی تھی۔ دوسرا یہ ہو جاتا تھا کہ ان کو ایک عام لیول پہ آ کے غریب لوگوں کے ساتھ، ایک نبی کے گروہ میں، ایک نبی کی مجلس میں غریبوں کے ساتھ جب ان کو مل کے بیٹھنا پڑتا تھا، تو اس طرح پھر ان کی اس تعصب پر اور ان کے اس تکبر پر بھی بہت گہری ضرب پڑتی تھی، اور ان کی جو گردن کا سریا تھا وہ پھر ان کو سر جھکانے نہیں دیتا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑے بڑے مجرموں کو، ہر بستی کے بڑے بڑے مجرموں کو اس کام میں لگا دیا کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال بچھائیں، اور دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے۔ تو جس کے پاس جتنی اتھارٹی ہے اتنا ہی اس کا امتحان سخت ہے، اور اتنا ہی اس کا احتساب بھی سخت ہے۔ اور پھر ان کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے کہ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ چیز ہم کو خود نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے، یعنی ہم رسولوں کے اس بیان پر ایمان نہیں لائیں گے کہ ان کے پاس فرشتہ آیا ہے اور خدا کا پیغام لایا ہے۔ ہم صرف اس وقت ایمان لا سکتے ہیں جب کہ فرشتہ خود ہمارے پاس آئے اور براہ راست ہم سے کہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اور یہ بھی تکبر کی ایک قسم ہے کہ آپ کسی اس رسول کو، اس نبی کو جس کو اللہ نے اپنے فضل سے چن لیا، آپ اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں اور آپ اللہ کے آگے ضد باندھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما کانوا یمکرون۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیامبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ تو یہ تو اس وقت کے معاملات ہیں جب آپ انبیاء علیہم السلام آیا کرتے تھے اور اللہ کی دعوت کو جب وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے، تو اس وقت کے جو سرداران تھے، جو اکابرین تھے، جو حکمران طبقہ تھا، وہ ضد پہ اڑ جاتا تھا۔ اور آج بے شک بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہم قرآن پڑھنے والے ہیں اور ہم مسلمان ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم صرف ایک مسلمان
گھر میں پیدا ہو گئے ہیں اور بدقسمتی سے ہم ایک اس ملک میں رہتے ہیں جس کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان لگا ہوا ہے، لیکن اس ملک میں اسلام کے نام پر، دین کے نام پر پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور جو لوگ کنورٹ ہوتے ہیں غیر مسلم سے، آپ کبھی دیکھیں گے کہ وہ ہم موروثی مسلمانوں سے زیادہ پریکٹیکل بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دین کو سمجھ کے اپنی زندگی میں اس کو شعور کے ساتھ اور ارادے کے ساتھ لے کے آتے ہیں. لیکن ہم کیونکہ بائی چانس مسلم گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم پھر سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہدایت پر ہیں. اور یہی حال آج ہمارے حکمران طبقے کا بھی ہے کہ اپنے مفادات کے لیے اور اپنی کرسی کے لیے وہ کسی بھی حد تک گرنے سے گریز نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ اپنے بندوں کے حقوق بھی رکھے ہیں. اگر آپ 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، آپ خانہ کعبہ کے گرد چکر بھی لگا رہے ہیں، لیکن لوگوں کو دیے ہوئے چکر کبھی بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. تو یہ ہر درجے پہ، چاہے آپ حکمران ہیں، چاہے آپ گھر میں کسی اتھارٹی پہ ہیں، ساس ہیں، سسر ہیں، والد ہیں، والدہ ہیں، یا آپ کسی جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک بڑے گھر کے بنے ہوئے ہیں، یا آپ کسی علاقے کے یا کسی سرکاری ادارے کے یا کسی پرائیویٹ ادارے کے، جب بھی آپ کے پاس کوئی اتھارٹی ہے تو پھر آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ جب بھی کبھی حق اور باطل، دیکھیں حق اور باطل ہر جگہ پہ ہوتا ہے، وہ صرف دین میں نہیں ہوتا، دنیا میں بھی ہوتا ہے حق اور باطل. تو جب بھی آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز حق ہے تو پھر فوراً سمینا و اطاعنا کی روش اختیار کریں اور اپنے مفادات کو پس پشت ڈال دیں، اور دیکھیں کہ میرا اللہ اور میرا قرآن کیا کہتا ہے، اور اس کے مطابق عمل کریں، اس کے مطابق عدالتیں فیصلے کریں، اس کے مطابق حکمران طبقہ اپنے اس ملک کے نظام کو متعین کرے اور اس کے مطابق اس ملک کے نظام کو چلانے کی کوشش کرے. بے شک آج ہم کمزور ہیں، لیکن جب ہم صدقے دل سے اللہ کی مدد مانگیں گے اور نیت کریں گے کہ ہم جو بھی ہو جائے ہم دین کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اس وطن عزیز کو اسلام اور دین کے مطابق لے کے چلیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر ہماری مدد بھی فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.